پاکستان فلم انڈسٹری کے حوالے سے، لالی ووڈ کوئین کے حوالے سے، آئی ایم دا کوئین آف فلم انڈسٹری، لالی ووڈ لاہور فلم انڈسٹری۔ جی، اس کی ڈاؤن فال کیا تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ اپنی غلطی مان لینی چاہیے، میں بھی شامل ہوں، مجھے لگتا ہے ہم سب بھی ذمہ دار ہیں۔ ٹی وی والوں کو چاہیے وہ مجھے اپروچ کریں، مجھ پر دھیان دیں، سوچیں، میرے لیے اسکرپٹس لکھیں، ان رائٹرز کی ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ ہم ایکٹرز ہیں، آپ بھی ہوا ہیں، میں بھی ہوا ہوں۔ میرے اندر تو بہت ہی ہوا ہے، مگر میں تو یہ آپ انہیں سے پوچھیں۔ اچھا ایک منٹ، ہاں بھائی ذرا بتائیں ریما جی کہ کیوں نہیں ہوتی دوستی؟ یہ آپ انہیں سے پوچھیں، انہوں نے کہا آگ لے لے آگ دے دے، آگ سے ہے زندگی۔ اتنے تو گیس بھی نہیں آتی تو آگے کتوں آنی ہے؟ وہ دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ یا اللہ سائیکو نو صحیح کر دے۔ ایک دفعہ تو میں چاہتی ہوں ٹپو کا انٹرویو میرا خیال ہے اس کے بعد نا ٹپو نے انٹرویو دینا بند کر دیا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام احمد علی بٹ ہے اینڈ ویلکم ٹو اے ویری 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 اسپیشل ایپیسوڈ بیکاز ٹوڈے no words can define her. She is inevitable. She is a force. Nobody can deny who she is. کیا فلم کے اوپر راج کیا ہے انہوں نے۔ ٹیلی ویژن سے تھوڑا سا دور رہتی ہیں مگر کیونکہ فلم کے اندر ہی اتنا یہ آئیکونک کام کر لیتی ہیں۔ A career that people dream about. آپ چاہے کنٹروورسی کی بات کریں، آپ چاہے ایکٹنگ کی بات کریں، آپ چاہے کسی بھی بڑی اسٹیٹمنٹ کی بات کریں، بٹ شی از دا ون اینڈ اونلی۔ اینڈ آج فخر ہے کہ آج وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اٹ از مائی آنر، پلیز ویلکم دا میرا۔ السلام علیکم میرا جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ یار وائٹ بہت اچھا لگ رہا ہے ویسے، اٹس لکنگ ریئلی نائس۔ میں نے آج آپ کے دیکھ کے پیار میں نا میں نے کہا میں نے وائٹ پہننا۔ تھینک یو، کمبینیشن از گڈ، کیمسٹری از گڈ، اینڈ میچنگ کا مطلب ہے کہ ہماری خواب، ہماری سوچ بھی ملتی ہے۔ کیا بات ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نیوز کاسٹر ابھی مجھے یوں بتائیں گے کہ آپ نے یہ کتنا پورے اسی پیپر پر آتے ہیں۔ ایک بات آپ نے جو میرا انٹروڈکشن آپ نے جو اس میں آئی ایم دا کوئین آف فلم انڈسٹری۔ سر دا کوئین آف فلم انڈسٹری۔ اپنے کام کے حوالے سے اپنی پہچان چاہتی ہوں۔ وائی ناٹ، ہونی چاہیے بھائی جان۔ کام کے حوالے سے، فلم انڈسٹری کے حوالے سے، پاکستان فلم انڈسٹری کے حوالے سے، لالی ووڈ کوئین کے حوالے سے، اور میں چاہتی ہوں میرا کام، میری فلمز میری پہچان بنے۔ اچھا پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ لوگوں کا گلا ہوتا ہے کہ جی کوئین اتنی دیر سے غائب کیوں ہے، کیونکہ لاسٹ ہم نے آپ کو جو بہت بڑی فلم میں دیکھا تھا وہ تھی باجی، اور باجی کے اندر واٹ اے پرفارمنس، ثاقب کی فلم تھی، اینڈ سرپرائزنگلی اٹ واز اے ویری ڈفرینٹ رول فار یو۔ مگر اس کے بعد اتنا لمبا گیپ کیوں؟ اور لوگ جو آپ کے فینس ہیں ان کو سب سے بڑا گلا یہ ہے بھائی کوئین غائب کہاں رہی ہے؟ پہلے دسو نا۔ میری فلم آ رہی ہے سائیکو۔ بالکل، بے شک۔ باجی میری لاسٹ فلم تھی، اور بہت زبردست فلم۔ اچھا باجی، اب باجی سے لے کر 2006 میں ریلیز ہو رہی ہے سائیکو پارٹ 1۔ اچھا وہ پارٹ 1؟ جی پارٹ 1۔ یہ تو بہت بڑا گیو اوے آپ نے دے دیا، پارٹ 1، اس کا مطلب اس کا پارٹ 2 آنے والا ہے۔ جی سائیکو پارٹ 1، سائیکو ریلیز ہو رہی ہے، ڈائریکٹڈ بائی شان۔ کیا بات ہے، شان صاحب نے ڈائریکٹ کی ہے، اور بڑے عرصے بعد شان نے فلم ڈائریکٹ کی ہے۔ ہاں۔ اچھا ویسے شان کو آپ ہی کنونس کر سکتی ہیں، آپ کو بھی پتہ کہ شان بھائی کو کنونس کرنا نا بڑا مشکل کام ہے، اور آپ نے ان کو کنونس کیا کہ بھائی فلم ڈائریکٹ کرو میری۔ تو سب سے پہلے تو بتائیں کہ گلا اتنی دیر غائب کہاں تھی، پھر دوسرا سوال کہ شان کو کیسے کنونس کیا؟ شان کو کام نے، میرے پروفیشنلزم نے، میرے بیہیویئر نے، میری اچھی سوچ نے، اور میری میں اچھا کام کرنا چاہتی تھی، میں پہلے بھی اچھا کام کرنا چاہتی تھی، اور آپ نے کیا، اور میں نے کیا۔ تھینک یو ویری مچ فار دا کمپلیمنٹ۔ تو میں ابھی بھی تو شان صاحب کو، اور وہ ایک بہت سمجھدار ڈائریکٹر بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہیں، بندہ خود انسٹیٹیوٹ ہے،
تو وہ بھی جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں. بے شک. وہ ایک سمندر ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں. کہانی کس نے لکھی تھی؟ کہانی آپ کی؟ کہانی لکھی ہے، اسکرین پلے شان صاحب کا ہے. اچھا. اور ڈائریکٹ بھی انہوں نے کی ہے. رائٹر، ڈائریکٹر، اسکرین پلے رائٹر، اور پھر فلم کے مکالمے، ڈائلاگس، میوزک، اور اچھا کولیبریشن کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے میرے ساتھ مل کر سلمان بٹ صاحب بھی انوالو تھے، میں بھی انوالو تھی. اور تو وہ جی اگر میں دیکھیں فلم کا نام ہی سائیکو ہے تو لوگوں کے مائنڈ میں نا ایک دم آتا ہے کہ اچھا یار سائیکو از اے ویری اگریسو نیم. ٹھیک ہے نا، لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا یار میرا کی بڑی اس میں اگریسو پرفارمنس ہوگی. ایک فلم تھی فیٹل اٹریکشن مائیکل ڈگلس کی. ہاں، اس کو ہم نے کاپی کیا تھا. وہ فلم دیکھی ہوگی آپ نے، کھلونا. ہاں وہی نا. تو اب سائیکو دیکھ کے بھی نا یہی اچھا آتا ہے کہ اچھا جیلسی فیکٹر، ویمن، اور مطلب اس طرح کا کوئی نیگیٹو کیریکٹر ہوگا. جبکہ ہم نے ٹریلر کے اندر بھی جو کلپس دیکھی ہیں وہ بڑی پاورفل، بڑی اگریسو کلپس ہیں. نارملی پرفارمنس. ہاں پاورفل. نارملی نا ہیروئنس کہتی ہیں کہ نہیں یار میں نے پیاری چلبلی سی لگنا ہے، پہاڑوں پہ ناچ رہی ہوں، یہ وہ دس اینڈ دیٹ. اس میں آپ نے کہا کہ نہیں، یہ جان کے اپنے آپ کو اتنی چیلنجنگ رول میں آپ لے کے آئی ہیں. ہاں، شاید میں اپنے آپ کو چیلنج کرنا چاہتی تھی. میں ایز این ایکٹر، ایز اے پرفارمر، اپنے کام کو، اپنے کرافٹ کو، میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرے فیوچر میں کیا اپنے لیے ڈیسائیڈ کرتی ہوں. تو میرے لیے بہت چیلنجنگ تھا یہ رول، یہ پرفارمنس، یہ کرافٹ. اور جب میں تکلیف میں رہی اس کیریکٹر کے ساتھ. میں پوری فلم کو سمجھ کر فرام دا فرسٹ فریم آف مائی فلم، جیسے سائیکو فلم سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کا لاسٹ اینڈ جہاں پر فلم وائنڈ اپ ہوتی ہے، میں ایک ایک فریم میں انوالو تھی. ایک فریم میں اگر میرا سین ہے فلم میں ایز این ایکٹر، میں تب بھی انوالو تھی. اگر میں اسکرین پر نہیں ہوں تب بھی انوالو. ہاں 100%. تو میرے لیے یہ اور میں اس کیریکٹر کی وجہ سے یہ مجھے شان صاحب نے ایڈوائز کیا کہ آپ کو یہ رول کرنا چاہیے. اچھا، شان کا آپ کے کریئر میں بڑا ہاتھ رہا، آپ لوگوں نے بڑا کام کیا آپس میں، آپ لوگوں کی کیمسٹری بھی بڑی اچھی ہے نال دیٹ. مگر ایک ایکٹر کے ساتھ اسکرین شیئر کرنا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، مگر وہ ایکٹر جب آپ کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور کیونکہ آپ بھی ایک بڑی اسٹرانگ پرفارمنس اور پاورفل پرفارمنس میں، تو اس میں کتنے حد تک آپ کا انپٹ ہوتا تھا اور کتنے حد تک شان کا انپٹ ہوتا تھا؟ دیکھیے، جب ایک ایکٹر، ہم کولیگس ہیں، شان صاحب ایکٹر ہیں، میں بھی ایکٹریس ہوں، میں بھی وہی کام کرتی ہوں. بالکل. وہ میرے سینئر ہیں، میں نے ان سے ہمیشہ ان کی پرفارمنسز اور ان کے کام سے اور بہت سیکھا ہے میں نے. لیکن جب ایک ایکٹر ڈائریکٹر بنتا ہے، اسپیشلی جب ایک ایکٹر سے آپ ڈائریکٹر کنورٹ کرتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو، اپنی سوچ کو، یا اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں ایز اے ڈائریکٹر کہ کیمرے کے بیہائنڈ دا کیمرہ اب آپ کو کام کرنا ہے. اور تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پورا شان صاحب کا فوکس تھا 100% بیہائنڈ دا کیمرہ، کہ وہ ایز اے ڈائریکٹر اور پھر ایز اے ایکٹر میں ان کو دیکھتی تھی بیہائنڈ دا کیمرہ. مجھے وہ ڈائریکٹر کم اور ایکٹر، ایک تو وہ ڈائریکٹر ہیں، میرے سامنے میرے ڈائریکٹر ہیں، اور دا منٹ کٹ ہوتا تھا کیمرہ آن، پرفارمنس، تو وہ ایکٹر ہوتے تھے میرے سامنے بیہائنڈ دا سین. اور ان کی پوری کوشش کہ میرے اندر اس کردار کو، اس پرفارمنس کو، اس کیریکٹر کو کیسے منتقل کیا جائے، کہ وہ میرے اندر تک اس کردار کے گہرائی، اس کردار کو منتقل کرنے کی کوشش میں اور جستجو میں رہتے تھے.
اور ایز این ایکٹر ڈائریکٹر تو تھے, لیکن جب میں تو وہ پوری ان کی کوشش, تو وہ بیہائنڈ دا سین جس طرح سے مجھے ڈائریکٹ کر رہے ہوتے تھے سین, تو 100% وہ کوشش یہ کر رہے ہوتے تھے کہ وہ اپنی سوچ, اپنی پرفارمنس, اور وہ آپ تک وہ میرے اندر منتقل کر دیں. اتنا ہیوی اپنی کیریکٹر سوچ کے اندر, جب آپ اتنا ہیوی کیریکٹر پلے تو میری سوچ میں, میری پرفارمنس میں کہیں نہ کہیں آپ کو شان ضرور نظر آئے. آئی ایم شیور جب آپ اتنا ہیوی کیریکٹر کر رہے ہوتے ہیں, اور جس کے اندر ہم نے ٹریلر سے بھی جو کلپس دیکھے ہیں کہ اٹس اے ویری چیلنجنگ مینٹلی, آپ اس زون میں جاتے ہیں. اور میں نے اکثر آپ کی فلموں میں بھی دیکھا ہے کہ آپ جب اس طرح کا کیریکٹر کرتی ہیں, بھاری نہیں پڑتا یہ کہ کیونکہ اس سے نکلنا پھر ایک دم وہ, کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا کہ مطلب سیٹ کے اوپر بھی آپ بالکل گم ہو جاتی ہیں اور وہ پوری چیز اپنے پہ طاری کر لیتی ہیں, تو مینٹلی کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے اس میں گھسنا اور پھر باہر آنا. دل کا رشتہ, محبت کا رشتہ بنانا آسان ہوتا ہے. دماغ سے جب ایک رشتہ بناتے ہیں, اب سائیکو فلم, آپ کو اس فلم کو, سائیکو کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا یہاں سے. ہڈن ٹروتھ اور کہانی دا ریئل اینمی لیوز ان یور مائنڈ. جو آپ کا اصل دشمن ہے وہ آپ کے دماغ کے اندر ہے, وہ باہر نہیں ہے. آئی تھنک ڈائریکٹر سامنے والا ایکشن ریئیکشن سے ایکشن, ریئیکشن, آپ ریئیکٹ کریں گے, میں ایکشن کروں گی, میں ایکشن کروں گی, آپ ریئیکٹ کریں گے. تو ایک وہ بہت مشکل کام تھا, بہت مشکل. آئی ایم شیور. ہاں, مشکل. کاسٹنگ میں کتنا ہاتھ تھا آپ کا؟ مشکل کام تھا اور انٹینس رول تھا, بہت زیادہ. ہاں, بہت انٹینس رول تھا. اور جن دنوں یہ شوٹ ہو رہی تھی, مجھے یاد ہے آپ کے اپنا پرسنل لائف میں بھی کافی ڈراماز جا رہے تھے, تو اس طرح اپنے آپ کو پروفیشنلی مینٹین رکھنا اٹس ناٹ ایزی. ایگزیکٹلی, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. پرسنل لائف, گھریلو زندگی, آپ کی پرسنل لائف, وہ بھی ایک کہانی ہے. ہاں بالکل. تو اسکرین پر جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں, فلم سائیکو ہے یا سائیکو پارٹ 2, سائیکو پارٹ 3, ایک وہ کہانی ایز این ایکٹر آپ اس سفر میں, اس گاڑی میں, آپ اس ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ ٹرین اپنی منزل پر پہنچتی ہے. جب وہ اپنی منزل پر پہنچتی ہے تو آڈینس اس فلم کو انجوائے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو یہ سفر مشکل بھی تھا, لیکن بہت اچھا بھی تھا, بہت انٹرسٹنگ بھی تھا. سیکھنے کو بہت کچھ ملا, بہت کچھ. فلم کی جب کاسٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں آپ کا کتنا ہاتھ تھا کہ نہیں یہ کیریکٹر اس سے پلے کرواؤ, یہ کیریکٹر, کیونکہ ہم نے دیکھا فلم میں سونیا بھی ہیں, جاوید شیخ صاحب بھی ہیں, تو کاسٹنگ شان نے کی تھی یا آپ نے کی تھی؟ نہیں, سونیا کا رول بہت اچھا ہے. میں چاہتی تھی امائمہ ہوں اس فلم میں. اچھا. وہ میری فیوریٹ ہیں. پھر ایک اور ایکٹریس ہیں, بہت اچھی ایکٹریس ہیں, میں مینشن نہیں کرنا چاہوں گی ان کا نام. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ ان کے مینٹل ہیلتھ یا ان کے ہم اپنی سوچ کی ڈائریکشن کو چینج کرنا پڑتا ہے آپ کو. اگر آپ کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے یا ملنے والی ہے, یا اس اپرچونٹی یا اس آپ بات ہو رہی ہے, لمحہ آپ کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تو یہ بیسکلی رول پہلے آپ نے امائمہ کو آفر کیا تھا؟ جی, امائمہ کو, ایک اور پھر ایک اور کو آفر کیا. ہاں, تو امائمہ, تو پھر کچھ آئی تھنک وہ کچھ کیریکٹر کے لیے شانت ان کی جو بات نہیں بنی کیونکہ وہ تھوڑا سا ویٹ انہوں نے پٹ آن کیا تھا, اور وہ اس وجہ سے. تو پھر شان صاحب نے اور سلمان صاحب نے سونیا کو اپروچ کیا, تو اس طرح سے. اور شیخ صاحب بھی ہیں فلم میں, جاوید شیخ صاحب ہیں. شیخ صاحب کیا بات ہے, وہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے فلم میں, سائیکو میں. بہت انٹینس رول ہے, بہت اچھے سینس کیے جاوید شیخ صاحب نے. شوٹنگ کتنے دنوں کی تھی؟ میرا خیال ہے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آلموسٹ کوئی 40 ڈیز آپ لوگوں کے لگے ہیں, 35-40 ڈیز یا زیادہ لگے تھے فلم کو.
ایگزیکٹلی مجھے ابھی یاد نہیں ہے. آئی تھنک 40 to 50 days, آئی تھنک 40-50 یا 60 دنوں میں یہ فلم مکمل ہوئی ہے. اچھا, جتنا ماشاء اللہ آپ کو شعر و شاعری گانوں کا شوق ہے ادھر سندر, تو گانے تو آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ بھائی گانے ضروری ہیں. فلم کا میوزک کس نے کیا؟ سجاد. ایک ہی میوزک ڈائریکٹر نارملی؟ سجاد ہیں, کامران ہیں, شان صاحب خود انوالو تھے, راحت فتح علی صاحب. اچھا, راحت صاحب خان صاحب نے بھی کیا. خان صاحب, کیا بات. تو اگر میں کہوں کہ سائیکو کا فیوریٹ گانا آپ کا کون سا ہے؟ فیوریٹ گانا ہونا چاہیے نا. فیوریٹ گانا ہے سائیکو فلم کا, بہت اچھا گانا شوٹ ہوا ہے. اچھا, آپ پہ ہوا ہے؟ آئی ڈونٹ نو, کوئی تھی میری شکل کی, پتہ نہیں. اس لیے جب آپ یہ کوشچن کرتے ہیں, اچھا آپ فلم دیکھیں. نہیں میں تو دیکھوں. ہاں, آپ نے فلم دیکھی. میں نے عید پہ میں نے بھی بلا بھی دیکھی تھی, میں نے کہتے سائیکو بھی دیکھوں گا. میں نارملی آپ پتہ پاکستانی فلم لگتی ہے, پاکستانی فلمیں دیکھنی چاہیے احمد. آپ فلم بنائیں گے, ہم بھی دیکھیں گے, بلکہ سارے پورے پاکستان کو, اور ایک فلم کا کلچر جو ہے وہ پہلے وہ واپس آنا چاہیے. بالکل. اور ہمیں پاکستان فلم انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل. تو ہم سب, میں چاہتی ہوں سب جائیں اور پاکستانی سینما کو سپورٹ کریں اور فلم دیکھیں اور فلم کو انجوائے کریں. میرا جی سب سے بڑا سوال ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا اس کا. آپ کے فینس نے یہی دیکھا کہ آپ باجی کے بعد اسپیشلی آپ اسکرین سے غائب ہو گئی تھی, اس کی کیا وجہ تھی؟ آگ لے لے آگ دے دے, آگ سے ہے زندگی یہاں, آگ دے دے آگ لے لے, آگ سے ہے زندگی یہاں. اب چاہے آپ فلم میں آگ لگائیں یا اپنی پرسنل زندگی میں, کہاں آپ ایکسچینج آف, کہیں آپ ایکسچینج آف لو, ایکسچینج آف فائر, اور کہاں سے آگ لگ رہی ہے اور کہاں تک پہنچ رہی ہے. تو اسے ڈپینڈ کرتا ہے حالاتوں, واقعات پر, سرکمسٹانسز کے اوپر آپ کی زندگی ہے. سو میں اس بات سے خوش ہوں احمد کہ میں آج ایک بہت اچھے سبجیکٹ کے ساتھ, ایک اچھے بہت کانٹینٹ کے ساتھ, اپنے کام کے میں حوالے سے میں آج آپ کے سامنے ہوں, کہ میں آج آپ کے سامنے اس براڈ کاسٹ میں سائیکو فلم کو, سائیکو آپ نے مجھے موقع دیا. ارے نہیں یار, موقع کیا بھائی, آگ لے لے آگ دے دے, آگ سے ہے زندگی یہاں. مجھے لگا بڑی آگ لگی. سائیکو لے لیں, سائیکو دے دے, سائیکو سائیکو. اچھا میرا جی, میں نے نا آئی ایم سوری یو نو, اینڈ نہیں دیکھیں میں سو مچ ریگارڈس, یو آر مائی فرینڈ, یو آر مائی میں آپ کو اتنے سالوں سے جانتا ہوں اور میں بڑا آپ لوگوں سے کام کیا. وی آر فرینڈس, ہم لوگوں نے ایوارڈ شو بھی کیا. آئی لوڈ یور شوز, اینڈ آپ کے شوز بہت اچھے ہوتے ہیں. تھینک یو. اچھا, جب آپ نے کی تھی نا فلم باجی, میں نے آپ کو آپ کے کمفرٹ زون سے باہر آتے ہوئے دیکھا تھا. وہ پہلی فلم تھی آپ کی ثاقب کے ساتھ, اور وہ اتنی ڈفرینٹلی آپ کو اس میں پورٹری کیا گیا اور اتنا خوبصورت آپ کا کام تھا اس کے اندر. مجھے فلم کا بڑا مزہ آیا, میں نے 2-3 دفعہ جا کے دیکھی. اور میں جانتا ہوں کہ آپ ایک ڈائریکٹر ایکٹر ہیں, ڈائریکٹر ایکٹریس, کہ جو ڈائریکٹر کہنا ہے بس آپ نے اسی کے اندر ٹرانسفارم ہو جانا ہے. جی جی. کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے لیے وہ ڈائریکٹر کی ویو لینتھ ملنا, کیونکہ ثاقب ایک کمپلیٹلی ہماری فلم انڈسٹری سے تو نہیں بلانگ کرتے تھے, وہ ایک تو ہماری ایڈ ایجنسی سے آئے ہیں, اور انہوں نے آ کے جب فلم آپ کے ساتھ اس طرح آفر کی, اس میں کتنا ضروری تھا آپ کا کہ آپ کے اور ثاقب کی مینٹالٹی اور ویو لینتھ ملنا؟ ثاقب کے ساتھ میرا ایکسپیرینس بہت, ڈائریکٹر کمال کے ہیں, ان کی سوچ بہت ہی, جب انہوں نے مجھے باجی فلم کے بارے میں نریشن, یا ہماری پہلی جب سٹنگ ہوئی ورک شاپ جب, تو میں نے ان کی آنکھوں میں, ان کے ذہن کو, ان کی روح کو پڑھ لیا کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. جس طرح سے وہ اپنے کیریکٹرز کو ڈیفائن, جس طرح کے کیریکٹرز کو, میرے کیریکٹر کو ڈیفائن کر رہے تھے, بتا رہے تھے فلم کے بارے میں, کہانی کے بارے میں, ڈائلاگس کے بارے میں, میوزک کے بارے میں, اور تو وہ میرے لیے نئی
बहुत नया था कुछ। तो मैं काम से इम्प्रेस होती हूँ। मैं आपके काम से या आपकी सोच, मुझे आपने कन्विंस करना है कि हाँ, आप मुझे अगर आपने कन्विंस कर लिया तो मैं आपके साथ खड़ी हो जाऊंगी। फिर देन देयर इज नो स्टॉपिंग यू। फिर तो आप तो मुझे साकिब ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर, बहुत उन्होंने बाजी, और तो मेरा वो डिसीजन बहुत अच्छा था और सबने बहुत रिस्पेक्ट किया, सबने बहुत प्यार दिया उस फिल्म को, और सबने मेरे डिसीजन को सबने बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा। तो सब लोग वो क्या करेंगे, वो इनको नहीं बनानी आती, तो बहुत अच्छा चीप लगती हैं ये हम लोग ने ना, लेकिन बहुत खूबसूरत बाजी फिल्म, और माशाल्लाह उस फिल्म को पूरी दुनिया में बहुत प्यार मिला। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि शान एक बहुत अच्छी सोच के मालिक हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, एक कामयाब इंसान है, एक्टर। तो इसी तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म में भी इस फिल्म को साइको को बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा इंशाल्लाह। ईद पे आने वाली हमारे है साथ इसमें। हाँ चलें, सॉरी नहीं, मैंने कहा ईद पे फिल्म आने वाली है। अच्छा, ईद पे 2 और फिल्में आपके साथ भी आ रही हैं। जी इंशाल्लाह। एक फाहद मुस्तफ़ा की भी फिल्म आ रही है, और ईद पे ARY की भी एक फिल्म आने वाली है, फरहान भट्ट की, वो भी ईद पे लग रही है। आपको लगता है कि ईद पे कम से कम 2-3 फिल्मों का कंपटीशन होना चाहिए, या ईद पे सिर्फ एक फिल्म होनी चाहिए? देखें, कंपटीशन, फिल्में तो बननी चाहिए पाकिस्तान में, और अच्छी बात है, अच्छी खबर है, फिल्में लग रही हैं पाकिस्तान में, और फिल्म कल्चर डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, सबकी फिल्में आ रही हैं। हम अगर ईद पे आते हैं, सब कहते हैं हमने ईद पे ही आना है। फेस्टिवल है, ईद है, ईद उल अज़हा, तो अच्छी बात है, और सब मज़े में होते हैं। और ईद एक बहुत प्यारा मौका है जब सारी फैमिलीज़ जो हैं, वो एक कल्चरल फैमिली एक्सचेंज होता है, मोहब्बतों का कारोबार। अच्छा, आप ईद पे दूसरों की फिल्में देखती हैं या सिर्फ अपनी देखती हैं? अब 3 फिल्में लगी हैं, तो सिर्फ अपनी देखने जाएंगी या बाकी भी देखेंगी? जी मैं पहले अपनी साइको देखूंगी, फिर साइको देखूंगी, फिर साइको देखूंगी, और फिर आपके साथ देखूंगी। एक्चुअली मेरे बहुत सारे दोस्त और सब ने मुझे ये शर्त रखी है कि आपने हमारे साथ फिल्म देखनी है। हाँ, मगर जिस तरह आपने कहा पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए। और फिर मैं सियालकोट में जा रही हूँ, फैसलाबाद में जा रही पूरी हूँ, कैंपेन आपकी मुल्तान मेरी कैंपेन है, फिर मैं लंदन जा रही हूँ, फिर मेरी डैलस जा रही हूँ, मैं ह्यूस्टन जा रही हूँ, मैं वाशिंगटन DC, उसके बाद मैं कनाडा जा रही हूँ, टोरंटो, यूरोप, और तो इस तरह से अगर मुझे वक्त मिला तो मैं ज़रूर बाकी पाकिस्तानी बल्कि सारी फिल्में, हॉलीवुड की फिल्म्स भी देखूंगी, यू नो। नहीं, अच्छी बात है। थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग फिल्म इंडस्ट्री की, क्योंकि आपने वो फिल्म इंडस्ट्री की अरूज देखा है जब फिल्में वाज द गोल्डन एरा, ठीक है ना, लक्स गर्ल और ये सारा कुछ हमने वो आपका देखा था। अहमद अरूज देखा नहीं है, एंजॉय भी किया है बेशक, क्या बात है। क्योंकि मैं बहुत सारी फिल्म्स का मैंने एज एन एक्ट्रेस और उन फिल्म्स में काम भी किया। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, देखें इतना आपका स्ट्रॉन्ग करियर रहा है, लेकिन उसके बाद हमने फिल्म इंडस्ट्री की डाउनफॉल देखी। हमने देखा कि वो पंजाबी कल्चर और वो फिल्में वो सब बनना बंद हो गई जी। आपके माइंड से क्या लगता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री की डाउनफॉल की वजह क्या थी? लॉलीवुड लाहौर फिल्म इंडस्ट्री जी, उसकी डाउनफॉल क्या थी? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि हम सब कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि अपनी गलती मान लेनी चाहिए। मैं भी शामिल हूँ उनमें। तो मुझे लगता है हम सब भी जिम्मेदार हैं। लॉलीवुड के जो, ये बड़ी बात है कि आप अपनी गलती मान रही हैं। इन्वॉल्व थे, जैसे साउथ थे, काम कर रहे थे, बाबर अली, मोमराना, रीमा जी,
ریشم صاحبہ, ہاں جی, صاحبہ جی, موما رانا, شان صاحب, سائمہ جی, ہمارے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی پروڈکشن, اپنی سٹوریز کے اوپر کام نہیں کیا بیکاز لوگوں نے سنیما جانا چھوڑ دیا, اور وہ جو پروڈکشن جس طرح آپ دیکھیں انڈیا میں فلم ایک دن میں 3 بنتی ہیں اور فلم انڈسٹری گرو ہوتی گئی, ہماری فلم انڈسٹری نے اپنے آپ کو ٹیکنیکلی نہیں بہتر کیا, سٹوری وائز نہیں بہتر کیا, پروڈکشن وائز نہیں بہتر کیا, اور وہ پھر ایک پورا گیپ آ گیا, 10-15 سال لالی ووڈ غائب ہو گیا. لاہور سے اٹھ کے انڈسٹری کراچی چلے گئی, آپ کے ٹیکنیشینس کراچی چلے گئے, پروڈیوسرز کراچی چلے گئے, آپ کے ڈرامے بنانا لوگوں نے شروع کر دیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا لالی ووڈ واپس لاہور میں آنے والا ہے یا واپس جو کراچی میں بھی ہو رہا ہے کام وہیں سے ہوگا؟ لالی ووڈ اب لالی ووڈ کا ریوائول ہوگا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ سائیکو فلم سے ہوگا. لوگ تو کہتے ہیں مولا جٹ ابھی بنی تھی, اس سے ریوائول ہو چکا ہوا ہے. مولا جٹ نے اتنا بڑا بزنس کیا تھا. مجھے لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ریڈ لپسٹک آپ کی پروڈکشن کمپنی جو دیکھیے جہاں پر خلوص, نیت, وفادار لوگ, لائلٹی انوالو ہو, جہاں پر آپ کا ایک مشن ہو, ایک سوچ ہو, تو وہاں پر آسان ہو جاتی ہیں چیزیں. تو میں سمجھتی ہوں ریڈ لپسٹک میں جو میرے ساتھ لوگ ہیں, جو ہماری ٹیم ہے, جیسے سلمان بٹ صاحب ہیں, خواجہ راحت صاحب ہیں, چاند بھائی ہیں, اور تو وہ سب لوگ بہت ہم سب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر میں ہم اچھی فلمز بنائیں, لاہور سے, پنجاب سے. تو شان صاحب, ابھی پنجاب گورنمنٹ نے 30 فلمیں اپروو کی ہیں, ان کو بجٹ بھی ملا, اس میں آپ نے کیوں نہیں دی سائیکو؟ جی میں نے اپنی سائیکو فلم کی فائل جو ہے وہ مریم صاحبہ کے پاس, مریم اورنگزیب اینڈ عثمہ بخاری صاحبہ, بہت ان کے پاس میں نے وہ فائل بھیجی تھی. اچھا جی, اپروو نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے بس یہ کہا کہ فائل آپ کی ابھی کمپلیٹ نہیں ہے, انکمپلیٹ ہے, انکمپلیٹ یا انکمپلیٹ یہ, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ فائل ابھی آپ کی مکمل نہیں ہے. اچھا اس ٹائم لیکن لیکن مکمل میں نے فائل بھیجی ہے, اور یہ ہے کہ چلیے, مگر آپ نے فلم بنا دی, فلم تو لگنے والی ہے. دیکھیے ہاں جی ماشاء اللہ الحمدللہ فلم بن چکی ہے اور اب ریلیز کے لیے ریڈی ہے. اچھا, تو ذرا نئے سنیما کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اب آپ نئے سنیما میں آ چکی ہوئی ہیں. 2026 میں آ گئی. مجھے بتائیں نئے سنیما میں مولا جٹ آئی, جوانی پھر نہیں آنی, پنجاب نہیں جاؤں گی, رانگ نمبر, اب یہ ساری فلمیں آئی ہیں, ٹھیک ہے نا. نیو سنیما کریٹ ہوا. نیو سنیما کے اندر پرانے سنیما والے لوگ بالکل نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ جب آپ اگر آپ دیکھیں کیوں نہیں ہیں, بیکاز مے بی دے آر ناٹ فوکسڈ, دے آر ناٹ ڈیڈیکیٹڈ. وہ ڈیڈیکیشن, وہ فوکس, پرانے لوگ یا نئے لوگ؟ فوکس چاہیے آپ کو اچھی فلم بنانے کے لیے, 100% ڈیڈیکیشن, فوکس, جنون پیدا کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے نئے والوں میں جنون ہے, پرانے میں نہیں ہے؟ نہیں, میں نے ایسا نہیں کہا. میں اپنے تمام کولیگس سب سے بہت پیار کرتی ہوں, فرسٹ آف آل. نہیں وہ تو ہے, مگر آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نئی جنریشن جو ہے وہ پرانے والوں کے ساتھ کام نہیں کر رہی؟ بہت دفعہ ہوا ہے کہ پرانوں والوں کو آفر کیے رولز, نہیں کرتے لوگ, نہیں کرتے. ہاں, تو وہ نئے, اب اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمایوں کی اپنی فلمیں آتی ہیں, فہد اپنی فلمیں بنا رہا ہے, بلال نے اپنی فلم بنائی. حالانکہ بلال کی فلم میں مولا جٹ کے اندر بابر نے کام کیا, مگر بہت کم لوگ ہیں کہ جو پرانے فلم انڈسٹری سے نئی فلم انڈسٹری کی طرف آ رہے ہیں. کیوں؟
پرانے لوگ مجھے تو لگتا ہے پرانے اور نئے کون ہیں بھائی؟ نئے میں اب آ کے فہد مصطفیٰ، ابھی انہوں نے بہت بڑی فلم دی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ہمایوں کی فلمیں آتی ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی حریم کی فلم آنے والی ہے. تو مطلب نئے لوگ تو آ گئے ہوئے ہیں. بہت اچھا. نئے یہ سب ہم ایک ساتھ ہی سب نے کام شروع کیا تھا اور بڑا خوبصورت سب نے کام کیا. ابھی بھی وہ کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے اور اچھا کام کر رہے ہیں. ہمایوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمایوں، سعید، فہد بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میرے جی ابھی شان جی نے ابھی بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمایوں اور فہد جو ہیں وہ اپنے ٹیلر میڈ رولز ہی کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنے گروپ میں ہی زیادہ کام کرتے ہیں، اور ورڈ تو انہوں نے کہا تھا ڈزنی لینڈ میں کام کرتے ہیں. لیکن یہ چیز تو پھر شان صاحب کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، بیکاز وہ بھی صرف اپنے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. انہوں نے بھی کبھی کسی کے ساتھ کلیبریشن نہیں کی. لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ڈزنی لینڈ میں کام کرتے ہیں. تو مجھے یہ سچ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ پرانوں کے اور نئے کے بیچ میں وہ برج کیوں نہیں بن پا رہا؟ وہ کیوں نہیں ہو رہا کہ اچھا یار بنانا نہیں چاہ رہے شاید؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ بہت کچھ ہے جو میں چاہتی ہوں. میری فلم کی پروموشن ہے تو میں فلم سائیکو کو لے کر میں بہت ساری باتیں ہیں. لگتا کیا ہے پریکٹیکلی ہر چیز کو جیتے ہیں. آپ سانس لیتے ہیں. کبھی آپ کسی کیریکٹر میں، جب ہم کسی کیریکٹر میں جاتے ہیں تو وہ کیریکٹر سانس لے رہا ہوتا ہے. جب اپنے ساتھ زندگی شروع ہوتی ہے تو آپ اپنے کیریکٹر کو جی رہے ہوتے ہیں. بیہائنڈ دا سین جہاں پر کیمرہ نہیں ہوتا وہاں پر اللہ کی ذات، اور وہاں پہ حق اور سچ کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. کہ آپ کس نیت سے تو میرے خیال میں کولیبریشن میں چاہوں گی کہ کولیبریٹ ہونا چاہیے. پاکستان فلم انڈسٹری ایک دوسرے کے ساتھ یہ کولیبریٹ کریں اور لاہور، کراچی، اسلام سب کولیبریٹ کریں اور پاکستان فلم انڈسٹری کو فائدہ ہوگا. پاکستان، آپ ایکچولی ہم سب انٹرٹینرز ہیں، ہمیں انٹرٹین کرنا ہے ہم نے آڈینس کو. تو اگر ہم اچھا کام کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے تو سب انٹرٹین ہوں گے اور اچھا کام سامنے آئے گا. میرا جی ٹیلی ویژن ہمارا بہت اسٹرانگ ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ ایک ٹیلی ویژن واچنگ نیشن ہے. جو ہماری ٹیلی ویژن کی ریچ ہے وہ ہماری فلم کی ریچ نہیں ہے. بہت لوگ ہیں جو کہ ڈرامہ کو پریفرنس دیتے ہیں بیکاز انڈیا کے اندر بہت بڑی ویورشپ ہے، امریکہ میں اور سر. آپ نے کبھی ٹی وی کی طرف دھیان نہیں دیا؟ ٹی وی والوں کو چاہیے وہ مجھے اپروچ کریں، مجھ پر دھیان دیں، سوچیں، میرے لیے اسکرپٹس لکھیں. ان رائٹرز کی ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی نہیں ہے. ان ڈائریکٹرز کی ڈیوٹی ہے. ان ڈائریکٹرز کہ وہ میرے لیے، مجھے سمجھ کر میرے لیے کیریکٹرز لکھیں. رائٹرز، ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا کام ہے یہ کہ وہ میرے لیے کہانی لکھیں، مجھے سوچ کر کیریکٹرز لکھیں. مگر پھر ان کو یہ میرا کام نہیں ہے. جی، مگر ان کو لگتا ہے کہ آپ ایکسیسیبل ہی نہیں ہیں، آپ کرنا ہی نہیں چاہ رہے. ایسے ہیں، بالکل غلط، ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا، اگر میں کل کو کہوں کہ ہاں بھائی میرا جی اویلیبل ہیں ٹیلی ویژن کے لیے، تو کیا یہ بات سچ ہوگی؟ 100% بالکل. کانٹینٹ ہو، اسکرپٹ ہو، رائٹر، ڈائریکٹر، اور میرے لیے کہانی لکھیں، مجھے کہانی بتائیں کہ میرا، ہم نے آپ کے لیے یہ کہانی لکھی ہے، ہم نے آپ کے لیے یہ کیریکٹر سوچا ہے. تو آپ ٹیلی ویژن کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ڈیفینیٹلی 100%. کیوں نہیں، میں کام کروں گی. ہاں، مجھے آپ بتائیں رائٹر کہ ہاں میں نے یہ کہانی لکھی ہے آپ کے لیے، آپ کو سوچ کر لکھی ہے، آپ کے لیے لکھی ہے.
ٹیلی ویژن میں آپ کو کون لگ رہا ہے کہ بہتر کام کر رہا ہے؟ اگر آپ ڈائریکٹرس کی ہم بات کرتے ہیں یا کسی پروڈکشن ہاؤس کی خلیل بات؟ الرحمان قمر صاحب میرے فیوریٹ رجے ہیں. اچھا, تو خلیل صاحب نے ابھی آخری وہ میرے خیال ہے انہوں نے لکھا تھا موما. ہاں موما, اچھی کہانی. آپ کو اچھا لگی صبا کا کام اس میں؟ ہاں جی, اچھا کام, بہت اچھا کام. ہاں صبا بہت, صبا نے لاسٹ سے بڑے 3 بیک ٹو بیک بڑے اچھے ڈرامے دیے تھے. ہاں بٹ یہ مجھے بیسٹ, یہ اچھا تھا سب سے, یہ سب سے اچھا لگا تھا. نہیں آئی تھنک آپ کو اسکرپٹ بہت اچھا ہے, پریزنٹیشن, ڈائریکٹر کا کام بہت اچھا ہے, میرے خیال ہے آپ کو ٹیلی ویژن کرنا چاہیے. کریکٹر کو بہت اچھے, جی ہاں, اچھا کام کیا. کراچی میں آپ زیادہ کمفرٹیبل رہتی ہیں لاہور میں؟ میں سیریسلی سائیکو کے ساتھ میں کراچی, لاہور, کراچی کو میں بہت مس کر رہی ہوں. بہت اداس ہوں میں, بہت پیار کرتی ہوں میں کراچی میں سب سے, میں بہت مس کر رہی ہوں. اور اب میں ان شاء اللہ تعالیٰ سائیکو فلم کی پروموشن کے لیے میں اپنے جو چاہنے والے ہیں, اپنے فینس جو اور اپنی میرے کولیگس ہیں کراچی میں, اور میرے جو فیلوز ہیں, آئی مین جن کے ساتھ میں نے کام کیا, تو میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں, الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں, فلم پروموٹ کرنے جائیں گے آپ؟ فلم ٹیکنیشینز ہیں, بہت سارے میرے فینس ہیں, فیملیز ہیں, فرینڈس ہیں اور فینس ہیں. تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں, بہت خوش ہوں اور بہت لکی بھی ہوں کہ میں اپنی میں فلم کو ایک اچھا خوبصورت فلم ان کے لیے کراچی لے کے آ رہی ہیں. ہاں میں لے کر جاؤں گی اور وہ فلم دیکھیں گے. ایٹ لیسٹ میں کچھ لے کر جا رہی ہوں, خالی ہاتھ نہیں جا رہی. ہاں یہ اچھی بات ہے. اور عیدی لے کے جا رہی, میں عیدی لے کر جا رہی ہوں سب کے لیے, آئی مین عیدی, فیصل آباد, اسلام آباد, تو عیدی لے کر. میں اگر آپ سے پوچھوں, کتنی پیاری بات ہے, عیدی لے کر ہم جا رہے ہیں, دیکھیں نا, خالی ہاتھ نہیں جا رہے, اور خالی ہاتھ جانا بھی نہیں چاہیے. یہ اپنی مارکیٹنگ ٹیم کو کہیں مجھے ہائر کریں. نہیں بالکل نہیں, کتنی پیاری بات آپ نے کہ آپ تو ہیں ہی ہماری ٹیم. احمد, جی سائیکو 2 میں آپ پلیز آپ نے کام کرنا ہے سائیکو 2 میں. آن دا نائی ہوئے گا بٹ سائیکو 2. ٹھیک ہے, کوئی گل نہیں, پالیں گے اینڈ جڑا نہیں آندا قبر تو کر کے ہاتھاں تک سائیکو 2. اچھا مجھے بتائیں, ونڈرفل ایکٹر صاحب, آپ نے جتنا بھی کام کیا ہے بہت خوبصورت کیا ہے, بہت اچھی طرح سے آپ بہت اچھا انٹرٹین کرتے ہیں آڈینس کو. تھینک یو. میں نے اور آپ نے انجوائے کرتے ہیں لوگ, ایوارڈ شوز میں ہم لوگ اتنا کام کرتے ہیں, ایوارڈ شوز میں آپ نے بڑا خوبصورت کام. میرا جی سب سے پہلے تو بتائیں, یہ امریکہ میں آپ اتنا زیادہ کیوں جاتی ہیں؟ لوگوں کو آپ پتہ ہے لوگ سب سے زیادہ کی کہتے ہیں ہوتے پاکستان ہوتی نہیں, ہوتے امریکہ ہوتی ہے. اب واقعی دیکھیں, ریما تو ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ وہاں شفٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ بھی کیا شفٹ ہو گئی ہیں؟ پہلی بات ہے کہ کہندے نے لوگ, کہندے نے, ٹھیک ہے, لوگ اے کہندے نے, لوگ او کہندے نے, لوگ کچھ بھی کہندے نے. کون کہاں شفٹ ہو گیا, ایک میں وہاں شفٹ ہو گئی, میرا گھر فیصل آباد میں ہے, ہاں جی, میرا گھر امریکہ میں ہے, میں وہاں شفٹ ہو گئی, میں وہاں, یہ لفظ ہے نا. ہاں بالکل. آپ کہاں رہتی ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں ڈیفینس میں رہتا ہوں. آپ نے فرمایا یا کہا ہم ایکٹرز ہیں, ہم ہوا, آپ بھی ہوا ہیں, میں بھی ہوا ہوں, ٹھیک ہے. میرے اندر تو بہت ہی ہوا ہے, مگر میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے اپروچ کریں, میرے ٹیلنٹ, آپ میرے اس پر رہیں کہ آپ مجھے کہانی. اچھا تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ میں کہاں رہ رہی ہوں, میں کہاں ہوں, میں ابھی آپ کے اسٹوڈیو میں ہوں, یا میں کل فیصل آباد میں فلم کے, یا میں 2005 میں جنوری میں کہاں تھی. یہ آپ کا ہے, آپ نے مجھے کام کے لیے اپروچ کرنا ہے, فلم میں ایکٹ کرنے کے لیے آپ نے اپروچ کرنا ہے مجھے, ڈرامے کے لیے. تو ہمارا کانٹینٹ, ہمارا کنیکشن, ہماری کیمسٹری, ہماری بات چیت کا آغاز, گفتگو کہاں سے شروع ہونی چاہیے, کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ کام سے شروع ہونی چاہیے, کام سے. ہماری گفتگو کا یہ اینگل نہیں ہونا چاہیے. ہاں میں ہماری میں ویسے آپ کی میں توسط سے, بیکاز آئی ایم سٹنگ ہیئر, تو کیمرا از فرنٹ آف می, یو آر فرنٹ آف می, اینڈ سو آڈینس, پوری آڈینس.
تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی گفتگو, آپ کا کنیکشن, تار جڑیں گے تو لائٹ آئے گی, سورج نکلے گا تو روشنی ملے گی آپ کو بھی اور مجھے بھی. چاند تو کنیکشن کام کا, کنیکشن کانٹینٹ, اسکرین پلے, اسکرپٹ, تو ہمارے تار کیسے جڑیں گے؟ اگر آپ نیو یارک میں ہوں گی تو آن لائن جڑ جائیں گے. آن لائن جڑ جائیں گے. کتنی پیاری بات کی, آن لائن جڑ جائیں گے. اگر ہمارا کام کا کنیکشن اسٹرانگ ہوگا, ہماری بات چیت کام کو لے کر زیادہ ہم کام کی باتوں میں فوکس کریں گے, کام کو ڈسکس کریں گے, کانٹینٹ, کام, ڈیٹس, شوٹنگس. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. سمجھ تو گئے یہ آپ؟ میٹر نہیں کرتا کہ بھائی آپ نیو یارک میں ہیں یا پاکستان میں ہیں, یہ میٹر نہیں کرتا. کسی کے لیے بھی کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہے آپ کہاں ہیں, کیوں ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ فون کریں, آپ بتائیے. ٹھیک ہے. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, دیکھیں پھر نہیں, میڈیا ویسے ہی آپ سے بہت زیادہ میڈیا میں بھی, میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا. دبئی میں سب سے ایون جو انڈین میڈیا مجھے کافی, افسانہ احمد اینڈ بامبے ٹائمز, ہندوستان ٹائمز, دلی کا جو میڈیم ہے, میرا بہت انٹریکشن رہا. امریکن جو پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں, الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں, کینیڈا میں بہت سارے جرنلسٹ. میرا ایک بہت اچھا خوبصورت رشتہ رہا ہے سب کے ساتھ, اور اپنی فلم کو انہوں نے سب نے میرے کانٹینٹ, میری فلمس کو بہت پیار دیا. آپ سب کا بہت شکریہ. تو کام کا رشتہ, تو میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ ایک فلم کا رشتہ بنا کر رکھا ہے. مگر دیکھیں سینما, آپ کو اگر یاد اور ہوگا, ہماری یہ فلم سائیکو سیمنٹینسلی مبارک ہو پاکستان فلم انڈسٹری کو, پاکستان سینما, پاکستان فلم انڈسٹری کو, کہ سیمنٹینسلی ہماری فلم سائیکو ورلڈ وائڈ ایک دن پوری دنیا میں ریلیز ہونے جا رہی ہے. یہ آپ کی کامیابی نہیں, یہ پاکستان میں ہر پاکستانی کی کامیابی ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. اور یہ ہماری کامیابی ہے. یہ سیمنٹینسلی پوری دنیا میں یہ فلم, آپ کا کیمرہ آن ہے, میں نے دیکھ لیا, اٹس اوکے, کوئی بات. آپ کا مینیجر ہی ہے. ہاں, مینیجر. تو میں کہنے کا مقصد ہے اٹس اوکے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری فلم سائیکو یہ اچیومنٹ ہے, یہ ہماری کامیابی ہے. یہ وی آر لکی ماشاء اللہ کہ ہمارا سینما ایک ہی دن پوری دنیا میں, دبئی, کینیڈا, کتنی اسکرینز مل گئی آپ کو امریکہ, پتہ لگا؟ ماشاء اللہ 66 اسکرینس UK لنڈن میں. اوکے, ویری گڈ. اور میں بہت خوش ہوں کہ لنڈن میں سب لوگ جائیں گے اس فلم کو دیکھنے کے لیے. سائیکو فلم دیکھیں گے, اس کو انجوائے کریں گے. ہاں, اور اصل میں مسئلہ کیا ہے پتہ ہے میری جی, میڈیا ہمیشہ آپ سے obsessed ہوتا ہے, اور میڈیا میں نا میں بھی ان سے بہت obsessed ہوں. اب آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے اندر آپ تھیں جب آپ نے بتایا تھا میرا پاسپورٹ گم گیا اور یہ سارا کچھ ہوا. اس ٹائم پہ بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ اچھا آپ شفٹ ہو گئی ہیں امریکہ. تو وہ رومرز آپ ایک تو یا تو ہے نا کہ آپ وہ میڈیا میں نہ بتائیں, وہ میڈیا میں آپ خود بتا رہی ہوتی ہیں کہ میں امریکہ میں ہوں, میں یہاں ہوں. یہ تو ظاہری بات ہے, لوگوں نے تو پھر دیکھنا ہے. تو لوگوں کے مائنڈ میں تو یہی آتا ہے نا کہ اچھا جی میرا جی تو امریکہ چلی گئی ہیں. تو وہ چیزیں پھر نا آپ کے ساتھ وہ چل رہی ہوتی ہیں. ایک تو بات بتاؤں احمد میں آپ کو, جب ہم فلم میں, کسی ٹیلی ویژن میں, جب ہم آڈینس کے لیے ہم فلم بنا رہے ہوتے ہیں جیسے سائیکو, تو ہمارے ابھی کیمرہ ہے. اب جہاں یہ کیمرہ نہیں ہوگا, وہاں آپ نہیں ہوں گی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور نہیں, بڑا غلام محی الدین والا پوز دیا تھا آپ نے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. سو میں ان شاء اللہ تعالیٰ بہت ساری ایسی, بس ٹھیک ہے, لائف از سو بیوٹیفل. لائف از بیوٹیفل. اچھا, ابھی آپ نے ریسنٹلی پوڈ کاسٹ کی بڑی دھماکے دار. ایک چیز اچھی ہے, سائیکو کا سب کو پتہ لگ گیا. میں چاہتی ہوں بھی آپ کے سہران جی سائیکو کا بالکل, اس لیے کہ ایک اچھی خبر ہے.
مگر دیکھیں اچھی خبر ہے، اچھی خبر تو سب تک پہنچنی چاہیے. اس میں پھر وہ بھی ارشاد بھٹی صاحب والی بھی پوڈ کاسٹ آئی. پھر آپ نے ایک اور وہ پوڈ کاسٹ تو نہیں تھی، وہ ٹیلی ویژن شو ہے جس پہ آپ گئی تھی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کیا اسٹانس ہے جو ارشاد بھٹی صاحب کی تھی اور لوگوں نے اس کے اوپر فیڈ بیک دینا شروع کی، آپ کا کیا اس کے اوپر ہے اسٹانس؟ مشکل سوال ہے یہ. سیریسلی میں ہر وقت فلم کی میں نے سوچا ہی نہیں اس کے بعد. اچھا، تو مطلب اس کا مطلب آپ کے لیے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے؟ نہیں، میں نے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار ارشاد بھٹی صاحب نے لائن کراس کی یا کچھ اس طرح کا بیہیویئر تھا تو آپ مطلب بتا دو سکتی ہیں. اگر آپ کہتی ہیں کہ نہیں یار آئی ایم فائن ود اٹ، وہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں. ہی از ونڈرفل پرسن. بس میں کچھ نہیں، بیکاز میں کچھ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ بس نہیں، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں ان کے بارے میں کچھ گلا بھی کروں، مجھے نہیں اچھا لگے گا. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں میرا وہ مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ میں ان سے کسی سے بھی کچھ مجھے نہیں اچھا لگے گا، مجھے نہیں اچھا لگے گا. اور مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ میں ابھی یہاں پر بیٹھ کر. اوکے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ نے فلم انڈسٹری میں دوستیاں بنائیں، سچے دوست بنائے؟ میرا فلم انڈسٹری میں بالکل دوست بھی ہیں، اور آئی تھنک کام کا رشتہ کیونکہ دیکھیں پروفیشنل کمپٹیشن تو ہوتا ہے، آپ کا، ریما کا، ریشم کا ہمیشہ سے کمپٹیشن رہا ہے. لیکن وہ ہم نے نہیں دیکھا کہ اچھا آپ لوگوں نے کبھی دوستی یا کبھی ہینگ آؤٹ وغیرہ کچھ اس طرح وغیرہ کیا ہو. میرا خیال ہے آپ کا شان کے ساتھ سب سے زیادہ دوستی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں آپ لوگوں کی ہوئی. تو ہیروئنس کے بیچ میں یہ دوستی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ آپ انہیں سے پوچھیں. اچھا ایک منٹ، ہاں بھائی ذرا بتائیں ریما جی کہ کیوں نہیں ہوتی دوستی؟ یہ آپ انہیں سے پوچھیں، انہوں نے کہا وہ جب یہاں آئیں گے انشاءاللہ میں ان سے بھی یہی پوچھوں گا. بٹ وائی، مطلب کیوں نہیں؟ مطلب میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ ٹھیک ہے کمپٹیشن مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن آپ کو نہیں، آپ نے خود یہ چوز کیا کہ میں نے انڈسٹری میں دوستیاں نہیں رکھنی. بہت گہرا سوال کر دیا، بڑے دکھڑے گئے کی دسام تنوں میں. میں چاہتی ہوں کہ ریما جی آئیں اور میری فلم دیکھیں سائیکو، اور پھر ہم ایک شو میں، آپ کے کسی شو میں ایک ساتھ کسی براڈ کاسٹ میں ہم اکٹھے ہوں تو دل کی باتیں ہوں، سچ مجھے لگتا ہے کافی دل کی باتیں ہیں، سچی کانورسیشن. اور ہاں فلم انڈسٹری کو اور کچھ وہ مجھے کہنا چاہیں، کچھ میں تو کسی براڈ کاسٹ میں تو آئی تھنک جو پبلک پرسیپشن ہے یا جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے یہ باتیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں. تو بہت اچھا ہوگا کہ کسی ایک شو میں کسی میں ہم ساتھ میں ہوں تو بہت اچھے انوائرمنٹ اور ایک آمنے سامنے بیٹھ کے گلے آپس میں ڈسکس کریں. بہت آرام سے. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. فلم انڈسٹری میں اگر میں آپ کو کہوں، شاید اگر میں کہوں کہ جی، اگر میں کہوں کہ فلم انڈسٹری میں ٹرانسپیرنسی، کبھی آپ نے کسی کو اپنا استاد مانا ہے یا کوئی مینٹور جس نے آپ کو گائیڈ صحیح کیا ہو فلم انڈسٹری میں؟ کوئی ایسا شخص ہے یا اللہ توکل؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ میاں، اللہ تعالیٰ تو ہوتے ہیں. بے شک بے شک، مگر کوئی تو ہوتا ہے جو آپ کو بہتر گائیڈ کرتا کہ بھائی یہ نہ کرو، اچھا یہ کر لو، نہیں یہ نہیں کرنا، یہ کر لو. ہاں جی بالکل. کون ہے وہ؟ اس ڈیورنگ دا یہ جو فلم کو سائیکو پورے کریئر میں جب سے آپ نے شروع کیا ہے کس کو مانتی ہوں استاد؟ شان صاحب کو بھی مانتی ہوں اور سلمان بٹ صاحب کو بھی مانتی. اچھا، بہتر گائیڈ انہوں نے ہمیشہ کیا آپ کو؟ بہتر گائیڈ کیا.
اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. دیکھیں مینٹورشپ یہی ہوتی ہے. شاندار. سلمان بٹ صاحب بھی بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اگر آپ کو کہوں کہ اگر میرا کی زندگی کے اوپر ایک کوئی فلم بنے گی جو میرا کی سٹوری ڈیفائن کرے گی, اس فلم کو ڈائریکٹ کون کرے گا؟ اس فلم کو نہیں, کون ڈائریکٹ کرے گا؟ میرا کی زندگی پہ فلم بننے لگی ہے. شان. ہاں. اور فلم کا نام کیا ہوگا؟ صرف وہ ڈائریکٹ کریں گے. صرف ڈائریکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. کاسٹنگ آپ خود کریں گے؟ ایکٹ نہیں کریں گے. اوکے. ایکٹ ہی نہیں کریں گے. تو میرا کا کیریکٹر کون پلے کرے گا؟ وہ جسٹس کر سکیں گے 100%. ایز اے ڈائریکٹر ہی ان کو فلم کرنی چاہیے, ایز این ایکٹر نہیں. اوکے. آپ کی لائف سٹوری میں؟ جی ہاں, جب میری اگر فلم اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہاں جی. اچھا. اور میرا کون پلے کرے گی؟ میرا کے لیے کس کو کاسٹ کریں گی؟ سائیکو پارٹ 2. نہیں مگر ہیں, دیکھیں آپ کی بایو پک بن رہی ہے. جی بایو پک. جی ٹھیک ہے نا. تو آپ کی بایو پک میں آپ کا کردار کون پلے کرے گی؟ کرنٹلی جو ہے ابھی تک تو کوئی ایسی نہیں ہے جو میرا رول پلے کر سکے. میرا کیریکٹر صرف میں ہی کر سکتی ہوں اور کوئی نہیں کرے گا. واہ واہ. صرف میرا. تو اے آئی کر کے آپ کو ہم بچہ بھی بنا دیں گے؟ بالکل بھی نہیں. اے آئی میں نہیں وہ اے آئی میرا کیریکٹر پلے نہیں. میں آپ ہی کریں گے ابھی تک. ہاں سوچنا پڑے گا. نہیں ٹھیک ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. ابھی حال ہی میں یہ فلم سٹی لانچ ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ جی فلم سٹی ہم بنانے لگے ہیں. بہت لاہور میں ہی بننے لگی ہے. مبارک ہو سب کو. ہاں. تو اس فلم سٹی میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ اس فلم سٹی میں فلمیں بنائیں گے ہم, اور پاکستان کے لیے بہت اچھا خوشی کی بات ہے, بہت اچھی خوشخبری ہے پاکستان کے لیے, ہمارے ملک کے لیے. یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. تو میں اس میں ایک انڈیویژول میں ہوں, کل میں نہیں ہوں گی. میری جگہ آپ کے براڈ کاسٹ میں کوئی اور میرا ہوں گی, کوئی اور میرا ہوگی. میرا ایک ہی ہوگی بھائی, میرا کوئی اور نہیں ہو سکتا. نہیں تو پاکستان کے لیے, ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ہے. ہمارے جیسے لوگ تو آئیں گے اور چلے جائیں گے اس دنیا سے, لیکن یہ ملک تو ہمیشہ رہے گا. جی ایک پرسنل سوال کروں, اجازت ہے اگر آپ اجازت دیتی ہیں؟ اگر آپ نہیں کہیں گے تو نہیں کروں گا. پوچھیے احمد. سب سے زیادہ ڈر کس چیز سے آپ کو لگتا ہے؟ ڈر کس سے لگتا ہے؟ جھوٹ بولنے والے لوگوں سے. لگتا ہے بہت لوگوں نے جھوٹ بولا آپ سے. جھوٹ نہیں اچھا لگتا, سچے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں. کیسے ہینڈل کرتی ہیں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ کیسے ہینڈل کرتی ہوں؟ ہم فلم سائیکو میں آپ دیکھیں گے کہ جو آپ اپنا سچ چھپا رہے ہوتے ہیں, لیئرز, آپ سچ کے اوپر جھوٹ کی لیئر, جھوٹ کے اوپر سچ, سچ کے اوپر سامنے آتے آپ کا پرسیپشن, آپ کی باڈی لینگویج. کیسے مشکل سوال ہے احمد, لیکن جھوٹ نہیں اچھا لگتا. جھوٹ نہیں, بٹ میں چاہتی ہوں سچا رشتہ. کیا یہ جھوٹ وہ میجر وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ ابھی تک سنگل ہیں؟ شاید, پتہ نہیں, شاید. جی چلیں, اللہ کرے کوئی سچا بندہ بھی آ جائے. کہنے کا مقصد, پانی پی لوں؟ ہاں, اس کے بعد میں بھی پی لیتا ہوں. بڑے لوگوں نے دل دکھایا ہے. چلیں تھوڑے سے اس کو لائٹ کرتے ہیں, آپ تھوڑا سا آپ کو ہنساتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ایکسکیوز می والے سوال ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا.
اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو بڑی اچھی بات ہے, نہیں دیں گے ہم نکلوا لیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے میڈم کا ایک ہاں جی چلیں گانا میں نے لگایا سوال ہاں آپ کا سوال وہ آگے میں نے لکھا ہوا ہے, بے فکر ہیں آپ. ایک چیز جو میرا کبھی نہیں کرے گی, کبھی نہیں کریں گے, کبھی نہیں کرے گی, جو مرضی ہو جائے میرا یہ کبھی نہیں کرے گی. سوچنا پڑے گا. ہاں سوچے, میں تو گدا لے آیا, میں تو اچھی لمحہ پہ آ کے آرام سے تسی سوچو, جدو جواب دیو گے مینوں دس دینا. کسی کو دھوکا, کسی کو مس یوز کرنا, کسی کو دھوکا نہیں دے سکتے, دھوکا نہیں, جھوٹ نہیں, کسی کے ساتھ دھوکا نہیں, ٹرانسپیرنسی, سچائی, سچا رشتہ, سچ کا سچ, سچ سچ, دھوکا نہیں کسی کو دے دھوکا نہیں ہونا چاہیے. دھوکا نہیں دے سکتی کسی کو میں. اچھا مزے کی بات ہے, دھوکا اپنے ہی دیتے ہیں زیادہ. ہاں دھوکا نہیں دے, کسی کو دھوکا نہیں. چلیں, ایک چیز جو میں ٹرائی کرنا چاہتی ہوں, ہاں ایک چیز میں ٹرائی کرنا یہ میں نے ٹرائی کرنا ہے. میں ٹرائی کرنا چاہتے ہیں, ہم ریڈ لپسٹک کے پلیٹ فارم سے دا واریئرز آف مولا یہ فلم بنانا چاہتی ہوں. دا واریئرز آف مولا, دا واریئرز آف مولا یہ فلم بنانا چاہتی ہوں. اسکرپٹ اور پھر سائیکو 2, سائیکو 3 انگلش فلم کے سیٹ پر کمپلیٹ کریں گے, یہ میں کرنا چاہتی ہوں. اور پھر اس کے علاوہ امراؤ جاندا, یہ انگلش فلم, ہاں انگلش فلم خلیل الرحمان کا اسکرپٹ جو ہے اس کے لیے بہت خلیل بھائی انگلش لکھ رہے ہیں. تو یہ میں ان اسکرپٹس کو لے کر بہت ایکسائٹیڈ ہوں. ویری نائس. اچھا تو مطلب کہ بھائی میں ایک چیز ٹرائی کرنا چاہتی ہوں کہ میں انگلش فلم بنانا چاہتی ہوں. ونگلش کیا ہوتی ہے؟ فلم دیکھیں گے انگلش اور اچھا اوکے ٹھیک ہے, ونگلش فلم, اوکے ٹھیک ہے. دا واریئرز آف مولا کا اسکرپٹ بہت اچھا ہے, دا واریئرز آف مولا. کیا کبھی آپ ٹپو جویری کا پھر سے انٹرویو لیں گی؟ ہاں کیوں نہیں, میں پھر فیل ہو جاؤں گی. ٹپو کا انگلش ایک دفعہ تو ہونا چاہیے, ایک دفعہ ہونا چاہیے, جس طرح سائیکو 2 ہے نا اس طرح ٹپو 2. ٹپو کا انٹرویو تو میں ضرور کرنا چاہوں یار, ہونا چاہیے. وہ مکمل نہیں ہوا وہ شو, لیکن ایک دفعہ تو میں چاہتی ہوں ٹپو کا انٹرویو. میرا خیال ہے ہم اس کے بعد نا ٹپو نے انٹرویو دینا بند کر دی. ٹپو اس کے بعد نظر ہی نہیں آیا کہیں. بہت کیوٹ ہے, وہ میرے بیسٹ فرینڈ بھی ہیں ٹپو. ٹپو وی نیڈ یو ڈارلنگ, وی نیڈ دیٹ انٹرویو پارٹ 2. اچھا یہ ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, میں مذاق نہیں کر رہا, براڈ کاسٹ سائیکو کی پبلسٹی ہو رہی ہے جی, سائیکو, اور ایک دن پہلے آپ ٹپو کا انٹرویو پھر سے کریں, جتنا وہ وائرل ہوگا نا, ڈسکس کریں سائیکو پارٹ 2 انگلش میں. انگلش میں سیریسلی یہ ہونا چاہیے, یہ لٹرلی ہونا چاہیے. میں مذاق نہیں, آپ نے پہلی دفعہ یہاں سنا ہے کہ ٹپو اینڈ میرا پارٹ 2. ہاں ٹپو اینڈ میرا پارٹ 2 ایگزیکٹلی ہوگا, تو مطلب یہ ہوگا انشاءاللہ. یہ چیز ویری گڈ. اچھا جی اگلا سوال, ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی. ہاں پہلے معلوم ہوتی, کہ کاش مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ٹپو کا انٹرویو کتنا ہٹ ہوگا. کون سی ایسی چیز جو آپ کہتے ہیں سفر میں, فلم میں, سائیکو میں, سائیکو فلم. نہیں سائیکو کو ہٹائیں, اپنی پرسنل لائف میں مجھے بتائیں کہ کاش یار مجھے زندگی کا سبق ہوتا ہے نا کہ ہاں یار میں نے, کاش مجھے یہ پہلے معلوم ہوتا زندگی کے بارے میں. کون سی ایسی چیز ہے؟ کون سی ایسی چیز؟ مشکل سوال ہے آپ کا. اگر آپ جواب دے سکتی ہیں. جو نہ مل سکے, جو نہ مل سکا, جو نہ مل سکے وہی بے وفا, جو نہ مل سکے وہی بے وفا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. بڑی عجیب سی بات ہے.
جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر. آئے. ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو ایسی بات دیکھیے ابھی کیا سوال تھا؟ سوال یہ تھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی ہے. جو مجھے پہلے پتہ ہوتی. ہاں. جب ڈائریکٹر مجھے بتا رہے ہوتے ہیں تو کہانی چینج ہو جاتی ہے. اور جب کچھ فلم کے اندر چینجز آتی ہیں یا جو آپ کو نہیں معلوم ہوتا, جو مجھے نہیں پتہ ہوتا, سم ٹائم مجھے نہیں, ایز این ایکٹریس مجھے نہیں, تو وہ میں اس پوائنٹ پہ کہتی ہوں کہ آپ کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا. آپ نے یہ ڈیسیژن لیا میرے بغیر لیا, کیوں لیا؟ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آئی تھنک یہ بڑا ویلڈ ہے, یہ میرا رائٹ ہے. بالکل کہ اگر آپ فلم کے وائنڈ اپ یا فلم کے انٹرول پر یا آپ کچھ, تو وہ مجھے پتہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ کہ پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا. ایک اپنی عادت جو مجھے بہت بری لگتی ہے, صبر بھروسہ کرتی ہے. اچھا سب کے اوپر جی واقعی ٹھیک ہے. ہائے یہ تو پھر بدلا, اس کو تو بدلنا چاہیے. نہیں. ہاں اچھا, ابھی بھی بھروسہ کریں گی سب پہ؟ ٹھیک ہے, اوکے. ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. کمپرومائز ایک نہیں ہے, بہت سارے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. جی. اچھا, ایک اپنی فلم جو میں ری میک کرنا چاہوں گی. لانگ ڈسٹینس. لانگ ڈسٹینس یہ فلم اور یہ اسکرپٹ میرے دل کے قریب ہے. اچھا, تو یہ اس میں کون کون تھا؟ نہیں, میں اس کو سوری بنانا چاہوں گی اس کو. نہیں اس میں فلم کو. جی ہاں. ایک آپ کی پرانی فلم جو آپ پھر سے بنانا چاہیں گی کہ بھئی یہ میری پرانی فلم تھی, میں اس کو ری میک کر رہی ہوں, وہ کون سی ایسی فلم؟ انتہا, ہمایوں والی. جی. اچھا, اس کو پھر سے بنانا چاہیں گی. انتہا, ویری نائس. سمینا پیرزادہ. یہ فلم انتہا سمینا جی نے ڈائریکٹ کی تھی یہ فلم. اچھا, تو اس فلم کو دوبارہ میں بنانا چاہوں گی نئی کاسٹ کے ساتھ. یہ مجھے ابھی نہیں پتا, لیکن میں, آپ نے پوچھا کہ یہ فلم, اور ایک مجھے جینے دو, ایک فلم تھی مجھے جینے دو, جاوید شیخ. جاوید شیخ, وہ اسکرپٹ بہت اچھی تھی. امجد بوبی صاحب کا ان کا میوزک تھا. یہ دو فلمس. جی. اوکے. ایک گانا جو کہ میری زندگی کو ڈیفائن کرتا ہے. میری زندگی کو. ہاں, کہ یہ گانا تو میری سائیکو فلم کا. آگ لے لے آگ دے دے, آگ سے ہے زندگی یہاں. اتنے تو گیس بھی نہیں آتی تو آگے کتوں آنی ہے. یہ ہماری فلم کا گانا ہے سائیکو. بہت گیس نہیں آتی. میں کہنی جدو تسی سائیکو فلم دیکھو گے نا, گیس بھی آ جائے گی. سائیکو جدو فلم دیکھو گے نا, تسی گیس بھی بھول جاؤ گے, بجلی دے بل سب کچھ بھول جائیں گے آپ. کیا بات ہے. کیونکہ سائیکو فلم از اے رائٹ انٹرٹینمنٹ فار دا کنٹری, فار دا آڈینس آف پاکستان, فار دا انٹرنیشنل آڈینس, اینڈ ہم سب کے لیے اٹس اے رائٹ انٹرٹینمنٹ. گو اینڈ واچ اینڈ انجوائے اینڈ جسٹ انجوائے. ایک چیز جو میں نے شان سے سیکھی. بہت کچھ سیکھا ہے میں نے ان سے, بہت کچھ. بہت شکریہ. میں نے شان سر سے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ. ہر روز سیکھتی ہوں. اچھا, ایک چیز جو میں ریما کو بتانا چاہتی ہوں. کیوں تم سے اتنا پیار ہے. ویری نائس. ایک چیز جو میں نے ریشم سے سیکھی. ایکٹ لائک سسٹر. ایکٹ لائک سسٹر. ایکٹ لائک سسٹر. اچھا, بہن کی طرح. اچھا, واہ, بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. میرا سب سے برا شوٹنگ ایکسپیرئنس کیا تھا؟ کہ بس ہو گئی میری. اف توبہ. آگ دے دے آگ لے لے.
میں لگ رہا ہے پوڈ کاسٹ کے بعد میں تو سائیکو ہو گیا میں تو ہو گیا سائیکو. ادھے سوالات دے جواب سائیکو. بھائی کیا کھائیں گے؟ سائیکو. یہ پانی سائیکو. سوری اچھا ہاں جی نہیں میں آپ کو جواب دے رہی ہوں. جی بتائیے. بہت اچھے جواب دیے ہیں میں نے آپ کو. سائیکو. ادھے جواب سائیکو ہو گیا. مگر میں دسو نا میں احمد میں ایک اور سلمان بٹ صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. میں چاند بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اپنی امی کا, ابو کا. آخری پاکستانی فلم آپ نے کون سی دیکھی تھی؟ آخری فلم پاکستانی کون سی دیکھی تھی؟ مولا جٹ. کہاں دیکھی تھی؟ لاہور میں دیکھی؟ امریکہ میں, نیو یارک. سب سے بہترین کام کس کا لگا اس کو کہ یار اس فلم میں اس نے بہت اچھا کام کیا؟ امائمہ ان کا. پھر فواد خان کا بھی کام تو وہ اچھا تھا. ہیرو کو ایسے ہی ہونا چاہیے, بے خبر. کیا بات, جدو خبر ہوئے تو سارے شہر نو تو نکے رکھ دے. کیا بات. اچھا آپ نے بتایا تو نہیں کہ آپ کا سب سے برا شوٹنگ ایکسپیرینس کیا تھا کہ یار بہت ہی میرا مطلب اللہ معاف کو چوٹ لگ گئی, یا بہت ہی کوئی برا ایکسپیرینس کیا تھا؟ میں تو گھوڑے سے گرا تھا اس فلم میں. نہیں آپ کے پورے کریئر میں. میرے پورے کریئر میں پھر آپ اس فلم پر میرا بازو ٹوٹ گیا تھا. سائیکو فلم کی جب ہم ہم پہلی فلم کو شوٹ کر رہے تھے تو میرا بازو ٹوٹ گیا تھا. جی مطلب ہاں سچ میں میرا بازو ٹوٹ گیا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ کنٹروورشل ہے, یہ آئی مین کہ شاید اسٹنٹ ہے. میرا بازو سچ میں ٹوٹ گیا تھا. جی ہاں بہت میں انوالو تھی اور میں بہت ڈپریشن میں چلی گئی. میں 3 مہینے میں نے کام نہیں کیا. میں بیڈ ریسٹ ڈاکٹرز نے مجھے ایڈوائز کیا کہ آپ کام نہ کریں, آپ شوٹس میں حصہ نہ کریں. پھر ہم نے فلم تھوڑا سا 3 سے 6 مہینے پھر ہم نے فلم کو شوٹ نہیں کیا. شان صاحب نے انہوں نے پھر ہم نے تھوڑا سا کیونکہ میری بازو ٹھیک ہوا تو پھر ہم نے شوٹ اسٹارٹ کیا. اچھا چلیں اب کیسا ہے؟ اب بہتر ہو؟ اب تو بالکل ماشاء اللہ. ویری گڈ ویری گڈ. میں کچھ ہیروز کے نام لینے لگا ہوں. آپ نے بتانا ہے کہ ان کے ساتھ اگر آپ فلم کریں گے تو اس فلم کا نام کیا ہوگا اس ہیرو کو دیکھ کے, ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے ہمایوں سعید, فلم کا نام کیا ہوگا؟ فلم کا نام کیا ہوگا؟ ہاں مائی ڈیئر ہسبینڈ. مائی ڈیئر ہسبینڈ. یا مائی ڈیئر وائف. مائی ڈیئر وائف ہوں ہے ہسبینڈ ہوئے گا کہ وائف ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. فہد مصطفیٰ. فہد مصطفیٰ ہاں ہیرو اب آپ کے ساتھ ہے. سائیکو پارٹ 2. نہیں وہ نہیں, سائیکو نہیں, اب نیا ہونا چاہیے کوئی, کیونکہ اب بھائی آپ کی اور فہد مصطفیٰ کی ہیرو فلم آ رہی ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ سوچو ذرا. بلو رانی. ناٹ بیڈ. بلو رانی اچھا نام ہے. اوکے ٹھیک ہے. بابر. کھوئے ہو تم کہاں. کھوئے ہو تم کہاں. اوکے. سعود. آج میرا ناچے گی. آج میرا ناچے گی. آج میرا ناچے گی. ٹھیک ہے جی. ساؤتھ کی فلم آ رہی ہے آج میرا ناچے گی. ویری گڈ. مومر رانا. مومر رانا سلمان خان ہے پاکستان کے. تو فلم کا نام کیا ہوگا؟ فلم کا نام ہوگا رخصتی پارٹ 2. سارے آدمی پارٹ 2 ہی ہو رہے ہیں. رخصتی پارٹ 2. فواد خان. رخصتی پارٹ 2. ٹھیک ہے. فواد خان. فواد خان. میرا فواد خان. فلم کا نام؟ فواد خان. سوچی پیا تو میرا گیا. فلم کا نام سوچ رہی ہوں. ہاں سوچیں بھائی. فواد ہے, آپ ہیں, پوسٹر ہے, نیچے ٹائٹل کیا ہے؟
تبدیلی. تبدیلی. اوکے ٹھیک ہے, تبدیلی. شان کے ساتھ, شان اور میرا ٹائٹل. ونگلش. 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 ٹھیک ہے جی. اب آپ نے بتانا ہے ان تینوں میں سے, لانگ ڈسٹینس. ان تینوں میں سے ڈانسر کون سی اچھی ہے؟ وینا, ریشم یا میرا؟ تینوں میں سے ڈانس کون اچھا بہتر کرتی ہے؟ وینا, ریشم یا میرا؟ تینوں میں سے سب سے اچھا ڈانس کون کرتی ہیں؟ آف کورس میرا. میرا تو ہے بھی نہیں. میرا تو ہے بھی نہیں. اچھا کیا کیا؟ وینا, ریشم اور ریما, ان تینوں میں سے اگر میں کہوں کہ آپ کے نزدیک بہتر ڈانسر کون ہے؟ سب اپنی اپنی جگہ اچھا. تینوں اچھی ڈانسرز ہیں. آئی تھنک ریشم بھی اچھا کرتی ہیں اور دونوں ہی بہت اچھی. ٹھیک ہے. اور ان تینوں میں سے ڈرامیٹک سین کون سا اچھا کریں گی؟ سائما جی, ریما جی یا ریشم؟ ریشم. اوکے ویری گڈ. کبھی سین کرتے کرتے کسی سے محبت ہوئی؟ کیسے؟ اگر آپ سین میں اگر فلم میں آپ شوٹ پر 100% آپ انوالو ہیں تو پل بھر کے لیے محبت ہو جاتی ہے. پل بھر کے لیے, کچھ سیکنڈس کے لیے اور کچھ منٹس یا کچھ لمحے اس محبت کے نام. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اور ماشاء اللہ آپ نے اتنے گڈ لکنگ ہیروز کے ساتھ کام کیا تو ظاہری بات ہے, یہ تو چیز ہے. ایک پرسنالٹی جس کی بایو پک آپ بنانا چاہتی ہیں کہ میں پلے کروں, ہاں کہ بھائی یہ مشہور پرسنالٹی ہے اور اس کی بایو پک پہ میں خود کام کروں گی, کون سی پرسنالٹی؟ پاکستان میں یا جو انٹرنیشنل؟ مرضی, جیسے مرضی ہو سکتی ہے. ایز اے ڈائریکٹر؟ نو, ایز این ایکٹریس. ایز این ڈائریکٹر, پروڈیوسر, ایز این ایکٹر؟ صرف ایز این ایکٹریس. ایز این ایکٹریس. ایز این ایکٹریس. کیونکہ میں نے اکثر سوال اوروں سے بھی پوچھا ہے تو کوئی کہتا ہے, لیٹس سپوز کوئی کہتا ہے کہ جی میں کیا کہتے ہیں, یعنی کہ میں وہ کردار کرنا چاہوں گی ایز این ایکٹریس. ہاں کہ میں وہ کردار میں پلے کرنا چاہوں. اچھا, میں جینیفر لوپیز. جے لو. وہ کیریکٹر کرنا چاہوں گی میں. دیٹس دا رول. جے لو, کیا بات ہے. وہ کرنا چاہتی ہوں, وہ کیریکٹر. وہ تو پھر ڈانس بھی کرنا پڑے گا. کیریکٹر آپ نے کہا ہے نا کہ وہ فلم. ٹھیک ہے, تو اگر کہیں بھائی کبھی جے لو کی بایو پک بنی تو وہ میرا جی وڈ لائک ٹو پلے دیٹ. ناٹ بیڈ جی, ناٹ بیڈ. اچھا جی, لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ, میرا جی, واٹ ڈو آئی وانٹ ٹو بی ریممبرڈ ایز؟ لوگ مجھے کیا یاد رکھیں؟ ریممبر ایز این ایکٹریس, ایز اے گڈ پروڈیوسر, اور ایز این ایکٹریس میرے کام سے میری پہچان ہو اور مجھے پبلک کا ایوارڈ اور ان کا پیار ملتا رہے ہمیشہ. میں جب دنیا سے بھی چلی جاؤں تو مجھے صرف ان کا پیار, ان کی دعائیں اور میرے کام سے میری فلمز مجھے زندہ رکھیں اور میری فلم سے میری پہچان ہو. اور میں ہمیشہ جب بھی بات ہو کہ میں نے اس فلم انڈسٹری کے لیے میں نے فلمز بہت اچھی بنائی, میرا کام ہی میری پہچان بنے, آج بھی, کل بھی اور میرے جانے کے بعد بھی, یہ میں چاہتی ہوں. انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. میرا جی, میں تو آپ کا ہمیشہ سے فین ہوں. اور سائیکو جی, سائیکو پارٹ 1. سائیکو کی کون سی فلم ہے؟ یہ کوئی نئی فلم آ رہی ہے؟ اچھا میرا جی, دیکھیں سائیکو تو بھائی عید پہ آنے والی ہے, سائیکو ضرور جا کے دیکھیے گا. یہ ایپیسوڈ بھی ہم لوگ عید سے تھوڑا بالکل پہلے لگائیں گے. اور میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو میرے ساتھ سلمان بٹ صاحب ہیں, انہوں نے بہت کوشش کی ریڈ لپسٹک کو بنایا. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہمارے ساتھ چلیں, ہمیں سپورٹ کیا. پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے وہ بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کے ساتھ کا بہت بہت شکریہ. میرے پاس میں نے ایک بات تو پوچھی نہیں آپ سے. جی, آپ ایوارڈ شوز میں نہیں نظر آ رہی, کیوں؟ اب انشاءاللہ سائیکو, میں چاہوں گی سائیکو فلم کے سارے ایوارڈز میرے ہیں.
اچھا جی، ایز این بیسٹ ایکٹریس. کیا بات ہے. آپ کا فیوریٹ ایوارڈ کون سا ہے؟ لکس ہے، ہم ہے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ سارے ایوارڈس آپ کو لکس ایوارڈ بڑے ملے ہوئے ہیں. 2026 کے 2027 کے سارے ایوارڈس فلم سائیکو ان شاء اللہ تعالیٰ ایز اے ڈائریکٹر شان صاحب کو ایوارڈس ملیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ سارے ایوارڈس. اور فلم اینڈ ایڈس ہم لک اپ فارورڈ کریں، اور برانڈس کے ساتھ کولیبریشن چاہتی ہوں. برانڈس کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں ریڈ لپسٹک کے پلیٹ فارم سے. ٹھیک ہے. ہم برانڈس کے ساتھ ایسوسیشن چاہتے ہیں، دوبارہ سے کولیبریشن چاہتے ہیں، ری یونین چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ہم برانڈس کے ساتھ تو فلم اینڈ ایڈ میں تو ہم ریڈ لپسٹک کے پلیٹ فارم سے آئی ایم ٹوٹلی اویلیبل. اور میرے جی پاکستان میں ہوتی ہیں، امریکہ میں نہیں ہوتی. اور ٹیلی فون پر ہوتی ہوں. فون وائس نوٹ کریں، فون کریں، بالکل وائس نوٹ کریں، اچھا سا میسج کریں، اچھا سا میسج. پشتو میں، پنجابی میں، اردو میں، کوئی انگلش فرق نہیں میں، پڑتا. کس میں؟ نہیں، آپ انگلش میں کریں، اردو میں کریں، لیکن میسج اچھا، پیغام اچھا ہونا چاہیے، بات اچھی ہونی چاہیے، بات کے پیچھے مقصد ہونا چاہیے، کانٹینٹ ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے. ادروائز آپ ٹائم تو مقصد ہو، ایسا میسج ہو کہ بس ٹھیک ہے. آپ نے کلوزنگ کرنی ہے اس کیمرے میں دیکھ کے، اور آپ نے انویٹیشن دینی ہے ٹپو کو کہ جلدی سے آ کے میرے ساتھ انٹرویو کرو. ٹپو اور میں اپنے تمام دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم ٹپو ساتھ میں دیکھیں گے، بلکہ میں اپنی آڈینس، اپنے فینز، آپ سب میرے ساتھ اس فلم سائیکو کو آپ انجوائے کیجیے گا لنڈن میں. انفارچونیٹلی میرے پاس ویزا نہیں ہے. کہاں؟ لنڈن کا؟ جی ہاں، لنڈن کا میرے پاس ویزا نہیں ہے. تو لگ جائے گا لنڈن کا تو ویزا نہیں ہے. تو میں آپ سب سے کافی دور ہوں، لیکن میں یہ چاہوں گی کہ آپ کا پیار، آپ کی عیدی میں ڈیزرو کرتی ہوں. آپ کا پیار میں آپ ڈیزرو کرتی ہوں، اور ہماری ساری ٹیم جو ہے وہ آپ کو انٹرٹین بہت اچھے سے کریں گے عید والے دن. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اور ہمیں بہت اچھا لگے گا کہ جب آپ یہ فلم دیکھیں گے سائیکو. اور ہم نے بہت محنت کی ہے، پوری ٹیم نے، میرے ڈائریکٹر نے بہت محنت کی، جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں میرے ساتھ، میرے پارٹنرز، ان کی ایکسپیکٹیشنز جو بہت ہائی ہیں، اور وہ آپ کا پیار دیکھنا چاہتے ہیں. نئے لوگ ہیں، جاوید شیخ صاحب، سونیا، نییر اعجاز صاحب، عدنان بٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو اور بس آپ کا پیار چاہیے. بھائی جان، اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرا جی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ سنیما گھروں میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اور میرا جی کا بہت بہت شکریہ کہ وہ آج یہاں بیٹھی. انہوں نے ماشاءاللہ سائیکو کے ہی جواب دیے. اور جس طرح سائیکو میرے منہ پہ چڑھ گیا ہے، امید ہے کہ آپ کے منہ پہ اور دماغ پہ سائیکو چڑھ گیا ہوگا. تو سائیکو ضرور جا کے دیکھیے گا، کیونکہ اس کے بعد میں تو سائیکو ہو چکا ہوں، اور میں ضرور آپ کے ساتھ سنیما میں سائیکو دیکھوں گا. ہم ایک اور بھی براڈ اس طرح ہم بہت ساری ٹپو کو لا کے میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی آپ میرے خیال میں آمنے سامنے سب بیٹھے ہوں، وہ بھی گیسٹ ہوں. ہاں کر سکتے ہیں، اور پھر کتنا مزہ آئے. نہیں ڈیفینیٹلی، وائی ناٹ. میرے جی تھینک یو سو مچ. اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کی فلم کو کامیاب کرے. اسی طرح آپ ہمیں انٹرٹین کرتی رہیں. بہت شکریہ. اینڈ ریئلی اپریشیٹ یو ٹیکنگ ٹائم. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. وہ دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ میں آگے بہت ساری فلمیں بنانا چاہتی ہوں. سائیکو نو صحیح کر دے. بھائی جان اپنا خیال رکھیں، پاکستان کا خیال رکھیں، اور ضرور جا کے سائیکو عید کے اوپر پاکستان کی. سلمان بٹ صاحب اور چاند بھائی جو میرے پارٹنرز ہیں، جی بٹ جنہوں نے میرے ساتھ، چاند بھائی، ہاں شان بھائی، سلمان بٹ صاحب، سب کا، خواجہ راحت صاحب، آپ ان کا شکریہ ادا کریں. سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ فلم بنائی، اور انشاءاللہ ہم ضرور دیکھنے آئیں گے. اپنا خیال رکھیں، پاکستان کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.